ہمارے درمیان میں نہیں رکھی گئی ہے مگر اس وجہ سے کہ ہماری روحانیت میں اضافہ ہو، ہمارے رزق و روزی میں اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم قریب ہوتے چلے جائیں۔ آپ حضرات الحمدللہ مسلسل 4 رات سے مولا حسین کو یاد کر رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں۔ ابتدائے بیان میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ جو آپ حضرات مسلسل مولا کا نام لے رہے ہیں اور مولا کے ذریعے سے، حسین کے ذریعے سے، کربلا والوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ رہے ہیں، اس کا ثواب کیا ہے قرآن کے ذریعے سے، اس پر ہم کو جزا کیا ملنے والی ہے، ثواب کیا ملنے والی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس جو روایات ہیں اس میں ثواب کی حد نہیں معین کیا ہے، البتہ اتنا بتا دیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا، لا تخطر قلبک، کہ تمہارے دل میں اس وقت گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنا دے گا، وہ کتنا عطا کر سکے گا۔ اگر ابھی بتا دیا جائے تو تمہارے دماغ میں آنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے کہہ دیا ما تشتہی الانفس، تم کو وہاں پر تمہاری چاہت کے مطابق ملتا چلا جائے گا، جتنا تم سوچتے جاؤ گے، جتنا تم چاہتے جاؤ گے، اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا چلا جائے گا۔ قرآن میں ایسی آیات بہت آئی ہیں، تو اب ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ ہم مسلسل فرش ادا پر آ رہے ہیں، ہماری ابتدا بھی ان کی محبت، ہماری انتہا بھی ان کی محبت، ہم کو بولنا سکھایا جاتا ہے تو پہلے یہ نہیں کہلوایا جاتا کہ اماں کہو، پہلے بچے کو نہیں کہلوایا جاتا ابا کہو، سب سے پہلے کہلوایا جاتا تھا یا حسین کہو، یا علی کہو، یعنی 8 سال 8 مہینہ 9 مہینے کے ہوئے تھوڑا سا بولنا آیا تو ہماری شروعات ہو رہی ہے یا علی سے، ہماری شروعات ہو رہی ہے یا حسین سے، ہماری ابتدا ہو رہی ہے پنجتن پاک سے۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ الحمدللہ کوئی نئی بات نہیں، بہت پہلے سے ثابت ہے، بہت پہلے سے ایسا ہوتا چلا رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس فرش ادا پر بٹھا کر کے اتنا زیادہ بھرایا جاتا ہے
اتنا زیادہ بتایا جاتا ہے کہ باقاعدہ دنیا اس سے متاثر ہے اور دنیا اس کو جانتی ہے، گویا چہرے سے پہچان جاتی ہے۔ جیسا ٹکریٹ پہ ایک صاحب کتابچہ بانٹ رہے تھے، مسیحی تھے، اپنے دین کو پھیلا رہے تھے اور کچھ انہوں نے اپنے دین کے لیے ضروری باتیں لکھی تھی کہ جو مسیحیت میں آئے گا اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، مثلا مکان بنوا دیا جائے گا، فری پڑھائی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا، ساری باتوں کو لکھ کر کے تشریف و ترغیب میں تقسیم کر رہے تھے۔ ایک صاحب بغل میں بیٹھے تھے، ان کو احساس ہوا کہ سب کو یہ پرچہ دے رہا ہے، آخر ہم کو کیوں نہیں دے رہا ہے؟ جیسے ہی بغل والے نے پوچھا کہ تم نے پورے ڈبے میں بانٹ دیا اور اپنے پڑوس میں جو بیٹھا تھا بغل والے سیٹ میں اس کو کیوں نہیں دیا؟ فوراً وہ کہتا ہے یہ شیعہ ہے، یہ پہلے سے سمجھا ہوا ہے، اس کا مذہب اتنا پختہ ہے کہ نہ یہ عیسائیت میں جائے گا نہ یہودیت میں جائے گا، یہ اپنے مذہب پہ ڈٹا رہے تھے۔ سلوات بھیجا اس کو اتنا ٹھوس بنا دیا جاتا، اتنا پکا کر دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین اور دینیات کی باتوں کو سکھاؤ، کیونکہ مولانا نے مثال دیا ہے اور بڑی پیاری مثال ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مثلاً یہ امام بارگاہ ہے، اس امام بارگاہ میں بیٹھنے کی اگر 200 کی جگہ ہے، 200 افراد بیٹھ سکتے ہیں، تو جو پہلے 200 آ جائیں گے وہ بیٹھیں گے، بقیہ جو آئیں گے دیر کر کے وہ باہر کھڑے رہیں گے، چونکہ 200 سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ یعنی مولا اشارہ کرتے ہیں کہ تمہارا دل بھی اسی طرح سے بچپن میں سادہ ہوتا ہے، جو پہلے پڑھا دیا جائے گا وہی ہو جائے گا، بعد میں کچھ بھی پڑھایا جائے سمجھ میں نہیں آیا، وہی علی علی، وہی حسین حسین، وہی زہرا زہرا۔ ایک سلوات بھیجا نقش کل حجر ہو جاتا، جیسے پتھر کی عمارت مٹنے والی نہیں ہے، ایسے ہی چھوٹے بچوں کا سینہ اتنا سادہ ہوتا ہے کہ جو ان کو پہلے پڑھا دیا جائے، جو ان کو پہلے بتا دیا جائے، اسی حساب سے وہ اپنے مذہب میں پکے ہو جاتے ہیں، اپنے دینیات میں پکے ہو جاتے ہیں، اپنی شریعت میں بہت زیادہ ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجہ دے دیتا ہے، ان کو کامیابی دے دیتا ہے۔ لہذا ہمارے پاس 2-4 سال دینیات پڑھانے کے بعد بچے کو کہیں بھی بھیج دیا جائے، لندن چلا جائے، امریکہ چلا جائے، لیکن وہ جب واپس آئے گا تو پہلے فرش ادا پڑھائے گا، پہلے مجلس میں آئے گا کہ ماں نے سکھایا ہے، باپ نے سکھایا ہے۔ ہماری پہلی دولت یہی ہے کہ انگلی پکڑ کر کے باپ فرش ادا بنایا ہے تو اب زندگی بھر حسین 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 صلوات بھیجا ابھی موقع ملا ہے اور زیادہ ایسا ہو رہا ہے، نہیں، شروع سے جب سے کربلا واقع ہوئی ہے اتنا زیادہ سنایا ہے، اتنا زیادہ بتایا ہے باقاعدہ۔ پہلے تو ہمارے معصومین نے، اس کے بعد معصومین کے اصحاب نے، پھر معصومین کے اصحاب کے علاوہ جو ان کے خاص شاگرد تھے، اتنا زیادہ محرم کے بہانے سے، سفر کے بہانے سے سمجھایا جاتا تھا کہ ایک صاحب نے سوال کر لیا، 8ویں امام سے آ کر کے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ لوگ اتنا زیادہ محرم کیوں لگائے رہے تھے؟ محرم آیا تو پتہ چلا کہ ایک دم حالات بدل گئے، چاند رات آئی اسی وقت پتہ چل گیا کہ محرم کا چاند ہو گیا، پہلا عشرہ آیا آپ کے حالات عجیب رہتے، اس کے بعد محرم ایک ایک دن کر کے گزرتا جاتا ہے، آپ کی ردت بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ روتے چلے جاتے ہیں، آخر اتنا زیادہ کربلا کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ 8ویں امام سے سوال ہوا، اتنا زیادہ کربلا کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ تب امام نے فرمایا کہ اس لیے ہم لوگ کربلا کے بارے میں اتنے محتاط ہیں کہ کہیں تم غدیر کی طرح کربلا پہ نہ بھلا دو، کہ غدیر کا ذکر زیادہ نہیں ہوا تو تمہیں یاد نہیں ہے کہ اتنا زیادہ کربلا کیا جائے گا کہ ساری دنیا اصلی دشمن تک پہنچ جائے گی کہ امام کا قاتل کون ہے، قاتل کا باپ کون ہے، باپ کو بنانے والا کون ہے۔ ہاتھ بھیجے آپ پیش کرنا ہو کہ ہمارے برادران اہل سنت نے پیش کیا، انشاءاللہ بات آئے گی اور باقاعدہ بڑی کتابوں علامہ تیمیری صاحب حیوان الحیات جو بہت بڑی کتاب ہے،
جو ہے حیوان میں جو پورے حیوانوں کے بارے میں پوری تفصیلات ہے، لیکن اس میں بھی کربلا کا تذکرہ، اس میں بھی کربلا کا ذکر ہے. اور کس طرح سے ذکر ہے؟ کیونکہ کربلا کے بعد جب ایک صاحب بہت زیادہ اچھلنے لگے، بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور کہ یہ کیا ہو گیا، اور بڑے باپ کے بیٹے ہیں کہ بہرحال ممبر سے مناسب بھی نہیں کہ ان کا نام لیا جائے، لیکن بہرحال ہر معاملے میں 2 نمبر پر تھے ہوئے. صلوات بھیجا ان کا بیٹا بہت زیادہ اچھلنے لگا، بہت زیادہ پریشان. اور نام عبداللہ بہرحال بہت مشہور شخصیت ہے، جو ان سے روایات بھی بہت لی گئی ہیں، اور بہت زیادہ اپنے باپ کے ساتھ رہتے تھے. لہذا جب ان کو پتہ چلا کہ ایسا ایسا ہوا، کربلا کا واقعہ سنا، تو مدینے میں بہت زیادہ پریشان ہوئے اور سوچا کہ انقلاب لائیں. جب زیادہ ہنگامہ ہوا، ایک مرتبہ یزید کو حاکم مدینہ نے اطلاع دیا، اور اطلاع دینے کے بعد کہا کہ جو آپ کا حکم بتائیے، چونکہ یہ ہر گھر پر جا رہے ہیں اور پورا کربلا کی داستان سنا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور یزید کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اتنا زیادہ حد پار کر دیا، اور ایسے کیا کیا جاتا ہے، اگر قتل کر دیا تھا تو اس کے بعد اسیر کیوں بنایا، پھر اہل بیت کے گھر پر حملہ کیوں کیا، ان کے جو ہے جو گھر والوں کو ان پہ کو اسیر کیوں بنایا. جب زیادہ اچھل کود مچانے لگا تو یزید نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم آہستہ سے ان کو میرے پاس بھیج دو، ہم سمجھا لیں گے. اور بڑے احترام سے بھیجنا، چونکہ بڑی شخصیت ہے، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ان کو کچھ کہنا مت، صرف ہمارے پاس کسی طرح سے بھیج دو. بہرحال جیسے ہی گئے، یہ جانے کے بعد وہاں بھی سنانا شروع کیا، اے یزید تو نے یہ کیا کر دیا، اور ایسے بھی کیا جاتا ہے کیا، اتنا بڑا بدلہ لیا جاتا ہے. یہ ساری بات ہوئی. اس نے ناشتہ پانی لگوایا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر اپنے خادم سے کہا کہ ذرا وہ جو پرانا میرا بکسا ہے وہ کھولو، صندوق کھولو، اور صندوق میں ایک بہت بڑا لیٹر رکھا ہوا ہے خط، اس کو لے کر کے آؤ. جب خط لایا گیا، ایک مرتبہ پیر پر پھینک دیا، کہا عبداللہ اس کو پڑھ لے، یہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ تیرے باپ نے کیا ہے. وہ گھبرا گیا کہ میرا باپ کیوں، اس لیے کہ جب اس نے لکھا، جو ہے اس کو کھول کر کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ دیکھو میں نے یہ کیا ہے اہل بیت کے ساتھ، یعنی نمبر 2 نے جو کچھ کیا تھا، شہزادی کے گھر پر حملہ، ان کے در پر حملہ، ان کے اوپر حملہ، محسن کی شہادت، مولا کائنات کے ہاتھ میں رسی باندھنا، پورا اس نے تفصیل کے ساتھ معاویہ کو لکھا تھا. اور لکھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ یہاں تک تو میں نے کر دیا ہے، اب اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے. ہم نے اہل بیت کو بٹھا دیا ہے، اب یہ اٹھنے والے نہیں ہے. جس کے در پر حملہ ہو جائے، جس کے گھر پر حملہ ہو جائے، جس کی اہلیت پر حملہ ہو جائے، جس کی عزت پر حملہ ہو جائے، جس کی دولت پر حملہ ہو جائے، جس کے فدا کو لوٹ لیا جائے، یقیناً اقتصاد سے توڑ دیا جائے، تو کوئی اٹھنے والا نہیں ہے. اس نے بہت باقاعدہ طور پر لکھا تھا، ہم نے یہ کر دیا ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، اب آگے تمہاری ذمہ داری ہے. جو بچے ہوئے ہیں اب تم ان کے ساتھ ایسا کرو کہ کبھی اٹھنے والے نہ ہو سکے. تو جیسے ہی اس نے پڑھ کر کے خط رکھ دیا کہ یقیناً یہ تو تم نے نہیں کیا، میرے باپ نے شروعات کیا ہے، یہ تو سلسلہ آگے سے آ رہا ہے. سلوات لے جا بہت تفصیل ملے گا. اس کے بعد یہ خاموش ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ جو فرش ادا پر آنے سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے. کیونکہ الحمدللہ ایک ایسے بھی عالم دین گزرے ہیں کہ جنہوں نے آدھے جملے کو پورا کیا. آدھا جملہ یہ ہے کہ فرش ادا پر نہ آؤ، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کیوں نہ آؤ، لیکن انہوں نے پورا جملہ کیا ہے. بسات میں ایک دیہات ہے، وہاں پر ان کی قبر ہے. الحمدللہ ہم زیارت کرنے کے لیے گئے تھے. علامہ ابو حامد غزالی صاحب بہت زبردست عالم دین، بہت بڑے عالم دین. 44 سال تک تو یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین تھے. پھر انہوں نے توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد شیعوں کے بہت بڑے عالم دین بن گئے. صلوات بھیجا بہت زبردست کتابیں لکھی انہوں نے. صرف اللہ العالمین ہے اور مولا کائنات کی شان میں کتابیں لکھی ہے. اس میں انہوں نے وجہ بیان کیا. اس میں وجہ بیان کرتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ فرش ادا پر نہ آؤ، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرش ادا پر آؤ گے تو تمہارے چہروں سے، تمہاری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا جائے گا،
اور حقیقت کھل جائے گی کہ اصل میں حسین کا قاتل یزید نہیں ہے، بلکہ یزید کو جس نے معین کیا ہے وہ ہے، اور یزید کو جس نے یزید کے باپ کو بنایا وہ ہے۔ یعنی یزید بھی پکڑا جائے گا، یزید کا باپ بھی پکڑا جائے گا، یزید کے باپ کو جس نے گورنر بنایا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا۔ یعنی حسین کا قاتل اصل میں سقیفہ والا ہے، یہ جو ہے یزید نہیں ہے۔ صلوات بھیجا یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ظاہری طور پر یہ جملہ کہتے ہیں شہزادہ بنا جاؤ، لیکن جب آ جاتے ہیں موقع تب سمجھاتے ہیں کہ ہم لوگ کیوں منع کرتے ہیں کہ کربلا میں تو میری لاش پڑی ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مقتل ہے سقیفہ میرا۔ اصلی بات تو یہ ہے کہ حسین سقیفہ میں قتل کر دیے گئے، منصوبہ وہی پر بن گیا تھا۔ یہ صاحب جن کا میں نے نام لیا ہے اتنے محتاط تھے، میرا ان کی احتیاط بھی میں پیش کروں جب تاریخ چھڑ گئی ہے اور الحمدللہ اتنی تفصیل سے آپ نے سن لیا ہے، تو ان کی احتیاط کہ مولا کائنات کی جب بیعت ہونے لگی، لوگوں نے کہا کہ علی کی بیعت ہو رہی ہے، اب تو 3 دور گزر گیا ہے، اب چل کر کے آپ بیعت کر لیجئے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑا ہم کو سوچنے کا موقع دیجیے، ہم کو سمجھنے کا موقع دیجیے، علی کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کر لیں۔ آہستہ سے یہ بھاگ آئے مکے، اور مکے میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا مکان بنایا اور وہیں پر چھپ کے رہنے لگے کہ کہیں مان اللہ علی کی بیعت نہ کرنا پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی خوب صلاح دیتا ہے۔ جب مکے سے دوبارہ مدینے آئے اور مدینے پر چڑھائی ہو گئی اور یہ پتہ چلا کہ بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی ہے، جب حجاج کو بھیجا گیا، حجاج آیا اور بیعت لینے لگا اور چاری طرف سے ایک دم چار دیواری کہتے کوئی بھاگ نہیں سکتا تھا، لہذا جب بھاگ نہیں پائیے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ دن میں بیعت کر رہے ہیں، ہم رات میں جائیں گے چھپ کر کے۔ جاڑے کا موسم تھا، رات میں یہ پہنچے، جب کھٹکا مارا تو اس کے پولیس والے نے بتایا کہ ہمارے سرکار سو رہے ہیں، رات کا 12 بج رہا ہے، حجاج آرام کر رہا ہے، کہا دن بھر اس نے بیعت لیا ہے، تھک گیا ہے، اب رات میں آرام کرنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اتنی رات ہو گئی ہے لیکن ہم بیعت کرنے آئے ہیں، ہم بیعت کریں گے۔ پہلے پولیس والے نے پوچھ لیا کہ ہم جا کے اپنے سرکار کو بتاتے، بتاؤ کیا وجہ ہے، آخر تم اتنا کیوں پریشان ہو کہ تم کو ابھی جو ہے ضرورت ہے کہ بغیر بیعت کیے تم سونا نہیں چاہتے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو بغیر امامت کی معرفت کے دنیا سے چلا جائے اس کی جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ من ماتا فلم یعرف امامہ زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ سلوات بھیجے جہاں بدلا لہذا یہ حدیث ہم کو یاد آ گئی ہے، اور رات میں اگر ہم انتقال کر گئے تو یقیناً ہمارے سامنے کوئی امام تو ہو، ہمارا رہبر تو ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بیعت کیا تھا، ہم نے امام کو مانا تھا۔ پہلے جب حجاج کو یہ بات بتائی گئی تو ہنسنے لگا، کہا ٹھیک ہے رات زیادہ ہو گئی ہے اور جاڑے کا وقت ہے، میں نے رضائی اوڑھ لی ہے، لیکن بلا لو ان کو۔ پہلے جب بلایا گیا تو وہی رضائی کے اندر سے کہتا ہے کہ ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، میں ہاتھ نہیں نکالوں گا، میں اپنا پیر نکالنا ہوں، اسی کو بیعت کرنا ہو کر لو۔ جو علی کا ہاتھ چھوڑے گا پھر اس کو ایسے ہی نصیب ہوگا، کوئی طالبان بن جائے گا، کوئی داعش بن جائے گا، کوئی جماعت دعویٰ بن جائے گا، کوئی نصیب بن جائے گا۔ سمجھنا چاہیے کہ مولا کائنات کو یہ بیعت کرنے میں تکلف کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسا دلیل کیا، کچھ کہہ نہیں پائے، پیر پر جھکنا پڑا، پیر پر گرنا پڑا۔ جس طرح سے ان کی بات ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جملوں کو اور ان کے فصاحت و بلاغت کو بھی رکھا ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو فصیح و بلیغ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کے پاس آئے وہ جلدی نے چند کلمات کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فصاحت دیا ہے، کیا بلاغت دیا ہے۔ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ ایسے ایسے جنگ چل رہی ہے احد میں، اگر آپ بددعا دے دیں، جو کہ یہ بھاگ جا رہے تھے، جنگ میں نہیں ٹھہر رہے تھے، لہذا جب موقع ملا تو رسول اللہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ سب کو بددعا دے دیں تو آپ کی بددعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، اس لیے کہ کفار ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ آپ کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے اپنا ہاتھ بلند کر دیں تو ان کے اوپر آسمان سے کچھ نازل ہو جائے گا اور ایسا عذاب آئے گا کہ پھر
جائے گی کہ جب دیکھو تلوار اٹھا رہے ہیں, جب دیکھو حملہ ہو رہا ہے, جب دیکھو جنگ ہو رہی ہے. رسالت ماں نے کہا ٹھیک ہے, اصحاب کو جمع کیا اور اصحاب کو جمع کرنے کے بعد ہاتھ بلند کیا. بڑے خوش ہو گئے صحابہ کہ اب تو رسول اللہ نے فتویٰ کر دیا, اب ہم لوگ بڑے آرام سے رہیں گے, اب جنگ کا معاملہ ختم ہو گیا. اب جو کان لگا کے سنا تو رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کے کیا فرمایا آپ کو معلوم ہے؟ فرماتے ہیں اللہم اہد ہؤلاء القوم انہم لا یعرفون. پروردگار مکے والوں کی ہماری معرفت کرا دے, ہمیں یہ پہچانتے نہیں ہیں. جب ہدایت مل جائے گی تو اللہ بھی پہچانا جائے گا, رسول اللہ بھی پہچانے جائیں گے. کہاں تک فتویٰ کرنے کے لیے آپ نے دعا دے دیا. صلوات بھیجا بلاغت کو بات آئی ہے تو کون سمجھے ان کے جملوں, ان کی فصاحت کو سمجھے گا کون؟ ان کی بلاغت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اخلاق دیا ہے, کیسی فصاحت دی ہے. بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, رسول اللہ بیٹھے ہوئے اور رسالت مآب کے سامنے ایک ایسا فقیر آیا, ایسا نادار ہے جو صحیح میں محتاج تھا, بہت پریشان تھا, بھوکا تھا. لہذا آ کر کے دیکھا کہ رسول اللہ خوش ہے اور ایسا در سے دے رہے ہیں کہ سب مسکرا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. جو رسول اللہ کے بیچ بیچ میں کچھ ایسی شوخی اور مزاح کرتے تھے کہ جس سے تھوڑی دیر کے لیے خوشی بھی ہو جائے, سب ناراض رہتے تھے. لہذا جیسے ہی سب کو ہنستا ہوا دیکھا آیا رسول اللہ پر تنگ کر دیا, تانا دے دیا کہ ہم تو بھوک سے مر رہے ہیں, ہم پریشان ہیں اور آپ لوگ جو ہے کھا پی کر کے ہنس رہے ہیں اور آپ کچھ ہماری مدد نہیں کرتے. نہ جانے کیا کیا کہنا شروع کر دیا. بہرحال صاحب کو غصہ آیا, صاحب کھڑے ہونے لگے, رسول اللہ نے کہا لے بیٹھو. اس کے بعد آپ نے فرمایا اقتا لسانہ, جیسے ہی کہا اقتا لسانہ, داہنی طرف والے اصحاب, بائیں طرف والے اصحاب جن سے کبھی تلوار میدان میں نکلتی نہیں تھی, یہاں پر ان کی تلوار نکل آئی. یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے کہ اقتا لسانہ, اس کی زبان کو کاٹ دے, تو ہم زبان کاٹنے کے لیے تیار ہیں. آگے بڑھ رہے تھے کہ فقیر کی زبان کھینچے اور کاٹ دے, میدان میں تلوار نہیں نکلتی ہے, یہاں پر بیچارہ اکیلا ہے, نہتا ہے, تو ان کی تلوار نکل رہی ہے. رسول اللہ مسکرائے, کہا کہ تم سمجھ نہیں پائے تو میں کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ پیچھے مولا کائنات بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں فیصلہ کر دوں. رسالت مآب نے کہا ابھی آگے آؤ. میں نے کہا ہے کہ اقتا لسانہ, اس کی زبان کو کاٹ دو, عربی محاورہ ہے. مولا کائنات قریب آئے, اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا, کچھ درہم نکالا, اس کے ہاتھ پر رکھ دیا. رسول اللہ نے کہا علی شکریہ, تم محاورہ سمجھ گئے کہ اس کی زبان کاٹ ڈالو, یعنی اتنا دے دو کہ اس کی زبان بند ہو جائے. یہ رسول کی فضاحت ہے, یہ رسول کی فضاحت ہے. سلوات بھیجا اس کو نفس رسول کہا جاتا ہے, اس کو جان رسول کہا جاتا ہے. ظاہری طور پر ترجمہ یہی ہوگا کہ زبان کاٹ دو, لیکن باطنی طور پر ترجمہ یہ ہوگا فصاحت میں کہ اتنا عطا کر دو کہ اس کی زبان خاموش ہو جائے, زبان قطع ہو جائے, یعنی زبان خاموش ہو جائے. تو نفس رسول جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو نفس رسول بنایا ہے, جان رسول بنایا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ محاورہ کیا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ فصاحت کیا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ بلاغت رسول کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسا فصیح بنایا ہے, کیسا بلیغ بنایا ہے. آخر بیان میں اس طرح بھی اشارہ کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے رسول کو فصیح و بلیغ بنایا تھا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ جب چاہے رسول نظر آئے, جب چاہے غائب ہو جائے. صلوات بھیجا بدلا مجلس انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. اور انشاءاللہ سفر کا مہینہ قریب ہے, تو آپ حضرات جو ماشاءاللہ مسجد میں مجلس کراتے ہیں اس میں بھی ایسی باتیں آئیں گی انشاءاللہ. اس میں زیادہ چونکہ میں نے یہ دیکھا کہ شروع میں کچھ لوگ اپنا نام نہیں لکھاتے ہیں, جب تاریخیں 1-2 بجتی ہیں تب کہتے ہیں کہ ہمارا تبرک رہ گیا, ہمارا تبرک. صلوات بھیجا شروع سے انشاءاللہ بہت قاعدے سے لے کر کے چلے تو سب کو تبرک تو بانٹنا نصیب ہو جائے, سب اپنے اپنے مجالس بھی کر لیں اور انشاءاللہ ترتیب سے مجلسیں ہوتی رہے. کیونکہ یہ اکثر دیکھا گیا ہے, یہ صرف محاورہ نہیں, افطار میں بھی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ افطاریوں بھی آخر میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نام رہ گیا. 27 تاریخ کو 28 تاریخ کو اسی طرح سے سفر کے آخر میں تو انشاءاللہ سب ہو جائے. اور یہ تو مجالس ایسی ہیں کہ اگر کبھی خدا نخواستہ کسی کا رہ بھی جا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ الگ سے مجلس کرے تبھی مانی جائے گی. نہیں, مجلس کوئی کرا دے, تبرک کوئی بتوا دے, اپنا بھی تبرک بانٹ سکتے ہیں, کسی کا لے کے بھی بانٹ سکتے. سلوات بھیجا اللہ
साथ अल्लाह ताला ने मासूमिन को एक कमाल ये दिया था कि चाहे कितनी मजमा हो, अगर वो चाह जाए तो दिखाई पड़ेंगे, अगर न चाहे तो मजमा बैठा रह जाए, देख नहीं सकता। ये सिर्फ हमारे रसूल के लिए नहीं बल्कि हमारे इमामों के लिए भी है। और आखिरी इमाम के लिए है कि इंशाअल्लाह जब ज़ुहूर होगा, जब इमाम सामने आएंगे तो अक्सर कहेंगे अरे हमने तो इमाम को देखा था, अरे हमने तो करबला में देखा था, हमने तो ज़ियारत में देखा था। यानी इमाम को देख तो रहे हैं, लेकिन ये इमाम का अख्तियार है किसको पहचानवाए किसको ना पहचानवाए, किसके सामने हाजिर हो, किसके साथ सलवात भेजा। ये सिलसिला इमाम को मिला है रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने ये मौजूदा दिया था। यही वजह है कि जो आपकी हिफाजत होती थी, अक्सर जगहों पर आपको मारने की कोशिश की जाती थी और मारने वाला सोचता था कि रसूल को मार रहे हैं, कहीं और हमला कर जाता था, कहीं और तलवार चला जाता था, तीर कहीं और फेंक देता था। रसूलुल्लाह जब चाहे जाते थे कि हमको न देखा जाए तो कोई देख नहीं पाता था। लिहाजा मस्जिद के मेहराब में आप खड़े हुए हैं और ऐसे मौके पर एक सूरा नाजिल हो गया था, तब्बत यदा अबी लहब, अल्लाह ताला अबू लहब के दोनों हाथ तोड़ दे। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया था, चूंकि अबू लहब की सताता था रसूलुल्लाह को, और इसकी ज़ौजा उम्मे जमील, जिसको कुरान ने हम्मालतल हतब कहा है, और जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था कि नामा निकाल के फेंका, इसकी फूफी भी ये लगती है। सलवात भेजा लिहाजा जैसे ही रसूलुल्लाह को सताया, और रसूल चूंकि इसकी ज़ौजा की आदत ये थी कि एक कांटा होता है जिसको मोगीला कहा जाता है, ये हर जगह नहीं, मक्के में बहुत ज़्यादा है, या मदीने के रास्ते में भी जगह जगह पाया जाता था, उसको कहा जाता है मोगीला। मोगीला कहते हैं ऐसा टेढ़ा कांटा होता है कि जो फंस जाए तो बड़ी देर तक दर्द करता और निकलता नहीं, चमड़ा ले करके निकलता, बड़ा टेढ़ा होता है और बहुत अजीबोगरीब उसकी तकलीफ होती है। लिहाजा खुदा इस पर लानत करे हम्मालतल हतब पर कि उसको तलाश करने के लिए बड़ी दूर दूर तक चली जाती। और रसूलुल्लाह की आदत ये थी कि मस्जिद में बहुत सुबह जाते थे तो आपके रास्ते में ये बिछा दिया करती थी कि कांटा धंसेगा, अजान होती रहेगी, आप निकालेंगे, थोड़ा आप नाराज होंगे, अजान हो गई, रसूलुल्लाह नहीं आए और मस्जिद में अभी तक नहीं आए। लेकिन रसूलुल्लाह क्या करते थे, कांटा धंस भी जाए तो मस्जिद तक पहुंचा करके फिर निकालते थे कि लोग देख लें कि हाँ हम आ गए हैं, थोड़ा सा अजान होती रहेगी, हम निकालते रहेंगे। जब बहुत ज्यादा सताया, बहुत ज्यादा ऐसा किया तो एक मरतबा रसूलुल्लाह को ऐसा तकलीफ हुई कि आपने फतवा नहीं किया, सिर्फ सोच लिया तो पूरा सूरा नाजिल हो गया कि अल्लाह ताला अबू लहब के हाथ तोड़ दे, और उसकी ज़ौजा वो है जो हम्मालतल हतब है। हम्मालतल हतब यानी खजूर की झाड़ियों के पत्ते से जो अपनी जो है बाल को बांध लेती है, चूड़ा बनाती है, उसको अरबी में हम्मालतल हतब कहा जाता है। गोया जैसे ही आपने असहाब को सुनाया, उसके तन बदन में आग लग गई, बहुत ज्यादा नाराज हो गई कि हमको इतने बड़े मजमे में बेइज्जत कर दिया इनके परवरदिगार ने, इनके खुदा ने, हम नहीं मानते और हम तो चल करके बीच मजमे में हमला करेंगे। पहले शोर मचाती हुई बहुत बड़ा डंडा लेकर के चली कि चल के आज मोहम्मद को मारना है, चाहे नमाज के आलम में हो, चाहे नमाज पढ़ा करके मेहराब में हो, आज चल करके हमला कर देना है। पहले जैसे शोर मचाई, असहाब करे, क्योंकि बहुत ज्यादा बदज़बान भी थी, गाली भी दिया करती थी। लिहाजा असहाब ने कहा हुजूर आज तो ज्यादा ही नाराज है, आज गाली का काम नहीं चलेगा, हमेशा आपको गाली देकर के पीछे हट जाती थी, आज हो सकता है कि हमला कर जाए। वो देखिए बांस लेकर के आ रही है, लकड़ी लेकर के आ रही है। सारतमान मुस्कुराए, कहा कि उसको आने दो, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो हमें देख नहीं पाएगी। पहला वो बड़ी तेज ललकारती हुई आई, मस्जिद में दाखिल हुई, दरवाजे की दाहिनी तरफ गई, बाईं तरफ गई, उसके बाद बहुत तनतनाती हुई मेहराब की तरफ आ गई और असहाब से आगे बात किया। दोनों तरफ सहाबी खड़े हुए हैं। कहा मैंने तो दूर से समझा था कि मेहराब में रसूल खड़े हैं, तुम बताओ कहाँ गए, तुम बताओ कहाँ गए। दोनों तरफ सहाबा ने पूछा कि आखिर मोहम्मद कहाँ गए, हम उनके लिए डंडा लेकर के आए थे। बहुत तलाश करने के बाद जब वापस चली गई तब रसूलुल्लाह ने फरमाया तुमने हमें कहा था ना कि जब चाहे हम अपने आप को पेश करें, जब चाहे हम महबत पे चले जाए। अल्लाह ने हमको ऐसा दिया कि महबत की जो आदत डाली है रसूलुल्लाह ने डाली। मौलाना
موجودہ امام حسن کے لیے بھی ہے، اور یہ سلسلہ آخری امام تک ہے کہ امام جہاں چاہتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں، اور بیچ مجمع میں جب چاہے اپنے آپ کو غائب کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معصومین کو عطا کیا ہے، یہ ایسا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ رسول اللہ کے فصاحت و بلاغت اور اہل بیت علیہ السلام کے کمالات آیات اور روایات سے آج میں ایک بحث چل رہا تھا، انشاءاللہ دوسری جگہ جو پڑھوں گا اس کو، کہ آخر آپ جو مسلسل یہاں پر آ رہے ہیں اس کی جزا کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اور اس کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ حدیث میں خلاصہ نہیں ہوا، صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ اتنا ہدایت کیا جائے گا کہ تمہارے دل میں یہ بات آنے والی نہیں۔ یہاں انشاءاللہ میں چھوڑ رہا ہوں، بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ کیسے انہوں نے عطا کیا ہے، کتنی زحمت کے ساتھ، کتنی مصیبت کے ساتھ سارے مناقب کو، سارے فضائل کو، سارے دین اور دینیات کو پہنچایا ہے۔ عزیزو آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک جملے پر اتنا روتے ہیں، اگر دوسرا جملہ سن لیں، چونکہ جو ہے وہ جو ہے قریب ہے، وہ تاریخ آنے والی ہے، لہذا میں اشارہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ شہزادی فوراً شام میں داخل نہیں ہوئی ہے۔ بی بی زینب کے لیے ملتا کہ انشاءاللہ آپ شام جائیں تو چوراہے پر وہ باب الساعہ کا اشارہ ابھی بھی درج ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے یہ باب الساعہ ہے۔ ارے پوچھنے والے نے پوچھا یہ قافلہ کیوں ٹھہرایا گیا ہے؟ جناب زینب 72 گھنٹے تک اس چوراہے پر کھڑی رہی، ارے کبھی بیٹھ جاتی تھی، کبھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ ان کی ماں کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ بی بی سیدہ ارے 9 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی تو آپ کے بال سفید ہو گئے۔ ہائے زینب، باب الساعہ پر آپ کو 72 گھنٹے تک ٹھہرایا گیا۔ ارے جب پوچھنے والے نے ایک سپاہی سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ اسیروں کا کارواں 3 دن سے ٹھہرا کیوں ہے، آج تیسرا دن ہے، آگے کیوں نہیں بڑھایا جا رہا ہے؟ اس ملعون نے کیا جواب دیا؟ یقیناً دل پر ٹھیک پہنچے گی۔ وہ کہتا ہے ارے بازار تو سجایا گیا ہے لیکن ابھی ناچنے والیاں نہیں آئی ہے، ارے باجا بجانے والے نہیں ہیں، ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ آئے سید سجاد، آئے بیمار کربلا۔ ابھی تو کتنا تحمل کیا ہے، کتنا صبر کیا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ ارے سید سجاد کے قریب ایک رسول اللہ کا صحابی آیا، وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا، اس نے اس بات کی تائید کی جو کہہ رہے تھے نا کہ ابھی باجا بجانے والا نہیں آیا ہے، ابھی رقاصہ نہیں آئی ہے، اس نے آ کر کے تائید کیا۔ ارے وہ جو ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا، مسافر خانے میں بہت بڑا تاجر تھا، اس کو احساس ہوا کہ آج بازار بند ہے، اس لیے کہ کوئی اسیر کا کارواں جا رہا ہے، ہر طرف سے باجا بجانے والے ہیں، تماشا دیکھنے والے جمع ہیں۔ ارے ایک مرتبہ وہ بھی آیا اتر کر کے ایک بیمار کے سامنے کھڑا ہو گیا، دیکھا ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں کانٹا ہتھوڑا۔ ارے جیسے ہی سامنے آئے ہاں امام سجاد نے کہا اے میرے نانا کے صحابی ابن عتیبہ، تو نے پہچانا نہیں؟ ارے میں زین العابدین ہوں، تو میرے نانا کا صحابی ہے، میرے قریب آ جا۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیا، مولا ارے آپ کی حالت یہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام سجاد نے دکھایا، ارے جس کو تو بہت زیادہ چاہتا تھا نا اس کا سر لوگے نیزہ پر ہے، یہ میری مائیں بہنیں ہیں۔ تھر 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 کانپنے لگا، بہت امیر تاجر تھا۔ امام نے کہنے لگا مولا میرے لائق کیا خدمت ہے بتائیے، میں خدمت میں حاضر ہوں۔ امام نے کہا ہو سکے تو چند چادریں خرید کے لا۔ ارے میری مائیں بہنیں بے مغنا چادر شام کے بازار میں کھڑی ہوئی ہے، وہ گیا تو ہزار کی چادر، 2000 درہم کی چادر لے کر گیا۔ ارے جیسے ہی چادروں کو تقسیم کیا، اتنے میں دیکھا شمر ملعون نیزہ لے کے چلا، ایک ایک چادر کو چھیننا شروع کیا۔ ارے اس کے دل کو ٹھیک تو لگی، لیکن ایک ایسا موقع آیا اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے کیا دیکھا؟ شام کے بازار میں کہیں سے آگ برسائی جا رہی ہے، کہیں سے گرم پانی پھینکا جا رہا ہے۔ ایک ملعون نے امام حسین کی پیشانی پر ایسا پتھر مارا، ابن عتیبہ سے برداشت نہ ہوا، تلوار کھینچ کے آگے بڑھا، بیمار امام کی آواز آئی اے ابن عتیبہ، تو نے ایک پتھر دیکھا ہے
ایک ایک